بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور مہمانان گرامی، معتبر شعراء کرام، میں تو ایک آستانے کا خادم ہوں اور کچھ شعراء میں میرا نام نہیں ہے، نہ ہی اس میں لسٹ میں شامل تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کا جو مشاعرہ ہے یہ ساجد صاحب مرحوم کے ایک مصرع اس کو بنایا گیا۔ وہ میرے بڑے کرم فرما تھے، میرے بڑے مہربان تھے، اور انہوں نے خود مجھے ایک مصرع اپنا دیا تھا کہ آپ اس پہ لکھیں۔ وہ مصرع یہ تھا کہ آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے، آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے۔ اب اتنا عظیم شاعر کا وہ مصرع تھا، اور میری حالت تو یہ ہے کہ ایک آدمی راہ چلتے ہوئے کسی کنویں میں گر گیا، اس نے شور ڈالا مجھے باہر نکالو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے شور سنا تو اس کو نکالنے کی کوشش کی تو وہ خود گر گیا اور اس کے اوپر گر گیا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو، کیسے گر گئے؟ اس میں راہ چلتے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا، میں کنویں میں گر گیا ہوں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک شاعر ہوں، تیرا مصرع عرض ہے۔ تو میں اسی صورت میں تیرا مصرع تھا وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان کا مصرع تھا آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے۔ تو میں نے اس پہ جو غزل لکھی وہ 17 شعر کی تھی، لیکن 17 نہیں سناؤں گا، آپ گھبرائیں نہیں، میں چند شعر ہی عرض کیا ہے۔ غارت گرے دل کاکل جانانہ کھڑی ہے، غارت گرے دل کاکل جانانہ کھڑی ہے، یا موت میری گھات میں دزدانہ کھڑی ہے۔ غارت گرے دل کاکل جانانہ کھڑی ہے، یا موت میری گھات میں دزدانہ کھڑی ہے۔ اور جس نے پر پروانہ کو خود آگ لگائی، جس نے پر پروانہ کو خود آگ لگائی، وہ شمع سر مشہد پروانہ کھڑی ہے۔ اور شعر عرض ہے کیوں میری خودی وصل کا احسان اٹھائے، کیوں میری خودی وصل کا احسان اٹھائے، جب ہجر میں باشوکت شاہانہ کھڑی۔ کیوں میری خودی وصل کا احسان اٹھائے، جب ہجر میں باشوکت شاہانہ کھڑی۔ اور اب آ کے پس مرگ، اب آ کے پس مرگ تیری بادہ فروشی، اب آ کے پس مرگ تیری بادہ فروشی، تربت پہ اٹھائے ہوئے پیمانہ کھڑی ہے۔ اب آ کے پس مرگ تیری بادہ فروشی، تربت پہ اٹھائے ہوئے پیمانہ کھڑی ہے۔ اور ان کی ایک اسی غزل کا ایک شعر یہ تھا کہ اس پہ میں نے جو لکھا وہ تو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ تھا کہ کچھ لا نہ سکی شرم سے بے مائے گی میری، کچھ لا نہ سکی شرم سے بے مائے گی میری، ہاتھوں پہ لیے جان کا نذرانہ کھڑی ہے۔ ہاں مجھے ان کا شعر یاد آ گیا۔ وہ شعر یہ تھا کہ کون آیا ہے گلشن میں کہ گلشن کی ہر ایک شاخ، ہاتھوں میں لیے پھول کا نذرانہ کھڑی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ کچھ لا نہ سکی شرم سے بے مائے گی میری، ہاتھوں پہ لیے جان کا نذرانہ کھڑی ہے۔ اس عہد سیاہ پوش میں ہر خانہ ہے تاریک، اس عہد سیاہ پوش میں ہر خانہ ہے تاریک، ایک یاد ہی روشن کی ایک آشانہ کھڑی۔ کیوں طرز تغافل میں ہے دزدیدہ نگاہی، کیوں طرز تغافل میں ہے دزدیدہ نگاہی، کہنے کے لیے خلق تو افسانہ کھڑی ہے۔ اور سینے میں چھپائے ہوئے
سینے میں چھپائے ہوئے پروانوں کے سب راز، سینے میں چھپائے ہوئے پروانوں کے سب راز، آنسو لیے کہ شمع صنم خانہ کھڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ۔ بھرپور تعلیم کی صاحب کے لیے کیا کہنے ہیں آپ کو؟ واہ واہ واہ۔